کیا میوزک، ڈھول، ڈف یہ قرآن و حدیث کے اندر کوئی ناجائز ہے؟ جی، میوزیکل آلات اور میوزک وغیرہ یہ کہاں سے منع ہے؟ اللہ پاک نے انسان کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا اور کھیل کود میں مشغول ہونے کے لیے بھی پیدا نہیں فرمایا ہے، اور ایسے تمام آلات کہ جو کھیل کود، تماشے اور وقت برباد کرنے کے لیے ہیں وہ ناجائز ہیں۔ جہاں تک میوزک اور موسیقی کے آلات ہیں تو اس کے بارے میں تو خاص حدیث پاک میں وعیدیں بھی آئی ہیں کہ جو اس طرح کی گانے والی آواز یا لاہو و لعب کی یا مزامیر کی آواز سنے گا تو اس کے کان میں سیسا ڈال دیا جائے گا، پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ وعید آئی ہے انہی چیزوں کو سننے کے لیے۔ تو یہ جتنے بھی انہوں نے ذکر کیے، ڈھول، باجے اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں، تو یہ ساری انہی چیزوں میں شامل ہیں کہ جس کو قرآن میں بھی منع کیا گیا، بلکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ لہو و لعب کی چیزیں خریدنے اور بیچنے کا جو ہے وہ اس کی مذمت بیان کی ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک میں ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر سمجھے لوگوں کو اللہ کے دین سے، اللہ کے راستے سے بہکا دیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اس کو ہنسی مذاق بنا لیں، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، ذلت والا عذاب ہے۔ اور یہاں لہو الحدیث سے جو مراد وہ ایسے تمام فضول اور لاہو کام بھی، اور اسی کے اندر موسیقی، آلات موسیقی، گانے باجے، گانے والے، گانے والیاں، یہ تمام اس میں شامل، اور ایسی محفلیں جمانے والے، رقص کرنے والے، وہ بھی سب اسی آیت مبارکہ کے تحت ان کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ بلکہ سجاد صاحب، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ یہ جو یہ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، کس لیے؟ یہ لہو الحدیث والی یہ چیزیں یہ اس لیے تاکہ یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں، یہ بہکاوے میں ڈال دیں، ان کو گمراہ کر دیں، اس نیکی والے راستے سے پھسلا دیں۔ تو جو لوگ مجمع کے لیے، بعض تاجر آتے تھے، بڑے بڑے تجارتی قافلے بھی آتے تھے، جب ان کو کوئی ایمان کی، اسلام کی دعوت دی جاتی تو دوسری طرف یہ لوگ ایسے مجمع لگا دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس امت میں چہرے مسخ ہونا، پتھر برسنا، یہ بھی ہوگا اس امت میں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب شراب سر عام ہوگی اور موسیقی کے آلات کا ظہور ہوگا، گانے والیاں ہوں گی اور موسیقی کے آلات کا ظہور ہوگا۔ امت کو اس معاملے میں ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ وعید یہ بیان کی گئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بعثت کا ایک مقصد بیان فرمایا کہ میں یہ آلات موسیقی توڑنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پسند نہیں کرتے تھے، تو اس لیے اپنے آپ سے، آج کہا جاتا ہے موسیقی، اس کو سجا صاحب روح کی غذا بنا لیا، یعنی بعض لوگ اس کو یہ تعبیر کر دیتے، یہ نہیں ہے تو سکون نہیں ہے۔ تو کیا سکون اس میوزیکل معاملات میں ہے یا سکون کسی اور چیز میں؟ دیکھیں، جیسا دل ہوگا اس کا ویسا سکون ہوگا۔ تو جس کا دل انہی لہو و لعب والی چیزوں سے سکون پاتا ہے تو بظاہر ان کو انہی چیزوں سے سکون آتا ہے، لیکن یہ چیزیں سکون کی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ تو جن کے دل اللہ پاک کی یاد سے معمور ہیں، جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، اور جن کے دل نیکیوں اور عبادتوں کی طرف راغب ہیں، ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ پاک کے ذکر سے، عبادت سے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے سے۔ جی، مزید سوال۔ میرا مفتی